صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ اور مختلف چیزوں پہ نماز پڑھنے کے بارے میں جو باب ہے وہ جاری ہے، اور آج کا جو باب ہے یہ باب الصلاۃ علی الخمرۃ، چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پچھلی حدیث تھی وہ ایک بڑی چٹائی کے بارے میں تھی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، اور ان کے پیچھے حضرت انس اور ایک دوسرا یتیم بچہ اور حضرت ان کی جو نانی تھی وہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹے چٹائی کے بارے میں چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث نمبر 374 ہے 374، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن میمونہ قالت، حضرت میمونہ جو زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجۃ النبی ہیں، فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، یعنی ایک ایسی چٹائی پر جس پر صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو خمرہ، چھوٹا جانماز جسے ہم کہتے ہیں، کہ چھوٹے جانماز پہ نماز پڑھتے تھے۔ ابھی چٹائی یا جو خمرہ ہے، خمرہ یہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے اور کھجور کا بھی اور پلاسٹک کا بھی، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے۔ مقصود کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نماز ننگی زمین پر ادا کی جائے اور اس پہ کپڑا بچھا کے نماز خراب ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چٹائی، بڑی چٹائی، یا آگے ہم پڑھیں گے کہ بستر ہے، فراش ہے، ان سب کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو نیچے لائے ہیں امام بخاری اس کی شروع کا حصہ، فرماتے ہیں وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچھونے پر نماز ادا کی۔ وقال انس، اور انہوں نے فرمایا كُنَّا نُصَلِّي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ، اور ہم میں سے ایک آدمی اپنے کپڑے پر سجدہ کرتا تھا۔ اس کی تفصیل ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو فراش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بچھائی گئی ہے، قالین، دری، چٹائی، کپڑا، جانماز، بستر، تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے اس کی جو تفصیلات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ حدیث ہے 375 375، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لیٹی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ورجلائی فی قبلتہ، اور میرے جو پاؤں ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو مجھے تھوڑا سا چھو دیتے تھے اور میں اپنے پاؤں اکٹھے کر لیتی تھی۔ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو میں اپنے پاؤں پھر پھیلا لیتی تھی۔ قالت، وہ فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور ہمارے گھر اس وقت ایسے تھے جن میں چراغ نہیں ہوتے تھے، چراغ کا یا روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث ایک پوری سٹوری ہمیں سنا رہی ہے، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کا طریقہ بتا رہی ہے۔ اگرچہ بات تو صرف یہ ہے کہ فراش پہ نماز پڑھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی، اور کتنی تنگ جگہ تھی، کتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ اس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اگر کوئی ایک شخص لیٹا ہوا ہے تو دوسرا دوسری سائڈ پہ نماز پڑھ سکے، یعنی کمرے کی جو ظاہرہ لمبائی ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ قبلہ اس کے عرض میں ہوگا، یعنی طول میں نہیں ہوگا۔ طول میں ہوتا تو پھر تو ایک سائڈ پہ نماز پڑھی جا سکتی تھی، تو یعنی عرضاً وہ لمبا ہوگا اور طولاً قبلے کے لحاظ سے اس کی لمبائی کم ہوگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانماز بچھا لیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ اور قبلے کے درمیان آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو تھوڑا سا ان کے پاؤں کو چھو دیتے اور وہ پاؤں اکٹھے کر لیتی۔ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نمازوں کی طرح نہیں تھی کہ ٹھکا ٹھک سجدے اور ٹھکا ٹھک رکوع اور ٹھونگے مارے اور اٹھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہیں معلوم ہے کہ ایسی ہوتی تھی کہ طویل رکعتیں ہوتی تھی، اور ایک ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ، اور جب ایک صحابی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک رات میں تو ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک پہنچ گئے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گا، یعنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی، اتنا طویل قیام ہوتا تھا اور اسی طرح سے رکوع ہوتا تھا
تو اس وقت کوئی مشکل نہیں تھی کہ حضرت عائشہ سجدے کے وقت پاؤں پیچھے کر لیتی اور آپ کھڑے رہتے، اور جب چونکہ گھنٹوں آپ کا کھڑے رہنا ہوتا تھا، اتنا طویل قیام ہوتا تھا رات کی نماز میں کہ وہ آرام سے اس میں سو سکتی تھیں. تو اور پھر گھر کی حالت ہمیں اسے بھی پتہ چل رہی ہے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال ایک کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کیفیت کیا تھی. اس حدیث سے جو مزید باتیں میں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ نماز میں اگر تھوڑا سا ہاتھ ہلا لیں یا تھوڑا سا کوئی ہل جل لینے سے نماز خراب نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ نمازی کے سامنے اگر عورت لیٹی ہے مرد اور اس کی جگہ تنگ ہے جگہ نہیں ہے اور تنگ جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آگے کوئی عورت ہے یا کوئی مطلب جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت آگے ہو تو نماز نہیں ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عورت کی ایک ہمیں اس میں تکریم نظر آ رہی ہے کہ عورت آگے ہے اور کس طرح سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ کے قریب ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی کراہت نہیں محسوس کر رہے اور نہ اس سے نماز خراب ہو رہی ہے، بلکہ ان کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ پاؤں ہٹا لیتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور نظر نہیں آ رہی تھی تو اس لیے بھی نماز جو ہے اس کے خراب ہونے کا خیال نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ جو حدیث ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت کے تنگ جگہ پہ یعنی نماز پڑھنے میں عورت اگر آگے ہے تو اس میں نماز خراب نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے اگر عورت کو نماز کے دوران ہاتھ لگ جاتا ہے یا کپڑا لگ جاتا ہے تو اس سے بھی نماز خراب نہیں ہوگی. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھونے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کپڑے یا کسی بھی ایسی چیز پر جو پاک ہو نماز ادا کرنا درست ہے. اگلی حدیث بھی اسی طرح سے ہے اور یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہی والی حدیث ہے، تھوڑا سا اس کے اندر الفاظ کا فرق ہے. ان عائشہ اخبرت تو یہ حضرت عروہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان عائشہ اخبرت ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہی بینہ و بین قبلتہ علی فراش اہلہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبلے کے درمیان بستر کے اوپر پڑی ہوتی تھی، اعتراض الجنازت، جیسے کہ درمیان میں جنازہ پڑا ہوتا ہے، یعنی ارزن طولن نہیں ارزن لیٹی ہوتی تھی اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت عروہ سے ہی ہے. حضرت عروہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وعائشہ معترضۃ بینہ وبین القبلۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبلے کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی، علی الفراش الذی نامان علیہ، اس بستر پہ جس پہ کہ دونوں سویا کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستر پہ جس پہ کہ سوتے تھے اسی پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ اسی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو بستر کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریا سا تھا جو زمین پہ بچھا لیتے تھے. سردی ہوتی تھی تو کھجور کی چھال کی تھوڑی سی ہلکی سی کچھ چٹائی ٹائپ چیز ہوتی تھی وہ نیچے بچھا لیتے تھے اور اسی پہ سویا کرتے تھے. اب ہماری طرح اگر فوم کے گدے ہیں موٹے موٹے اور بھاری قسم کے بستر ہیں تو وہ نہیں. یہاں تو مراد وہی ہے کہ اگر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، قالین ہے، بستر ہے، چادر ہے، اس پہ اگر سویا جاتا ہے ہلکے پھلکے بچھونے پہ تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے. بستر اگر اتنا نرم ہے اور اتنا موٹا ہے کہ اس کے اوپر پیشانی نہیں ٹکتی تو اس پہ نماز نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جس پہ پیشانی ٹک جائے، اتنا نرم نہ ہو اور اتنا موٹا نہ ہو، پھر تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر زمین پہ بھی پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی چیز پہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ موٹا ہونا جو ہے وہ جس پہ پیشانی نہ ٹکے تو اس پہ نہیں، بلکہ قدرے ایسی چیز ہو کہ جس کے اوپر پیشانی ٹک جائے، وہ جانماز ہے یا چٹائی ہے، لکڑی کا جانماز ہے بنا ہوا، یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے کہ جس کے اوپر اچھے طریقے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. اسی طرح سے ظاہر اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے اور زیادہ سخت جگہ پہ نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ایسی چیزوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو کہ بہت نرم نہ ہو اور دھنس نہ جائے پیشانی ان کے اندر، تو باقی ان پہ پڑھی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.